نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشيد والفرقان الحميد وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن مجید برہان رشید سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آج کا دن یہ وہ عظیم دن ہے، یہ وہ مبارک دن ہے، یہ وہ عظمت والا دن ہے جسے شریعت کی اصطلاح میں یوم العرفہ کہتے ہیں۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہ ذی الحج جو کہ 12واں مہینہ ہے، اس کی 9 تاریخ ہے اور 9 ذی الحج کو یوم العرفہ کہتے ہیں۔ 3 دن ہیں، یوم ترویہ، یوم عرفہ اور یوم النحر، یہ 3 دن ہیں۔ پکا بند کر دے یار۔ یوم ترویہ یہ 8 ذی الحج، یوم عرفہ 9 ذی الحج اور یوم النحر 10 ذی الحج، یہ 3 دن ہیں جو کہ حج کے انتہائی اہم دن ہیں 5 دنوں میں۔ اور یہ جو عشرہ چل رہا ہے، عشرہ ذی الحج، اللہ رب العزت نے سورہ فجر کے اندر والفجر ولیالٍ عشر، کتنے قیمتی دن ہیں، قیمتی گھڑیاں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی اور 10 شاموں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ والفجر ولیالٍ عشر والشفع والوتر، 30واں پارہ سورہ فجر کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والفجر، اور قسم ہے 10 فجروں کی، 10 صبحوں کی، وَلِيَالٍ عَشْرٍ،
اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا مالک اور مختار ہے، جو لیل و نہار کو صبح و شام کا خالق ہے، وہ خالق ہو کر ان دنوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے 10 صبحوں کی اور 10 شاموں کی۔ علماء، محدثین، مفسرین اس بارے میں احادیث پاک کی روشنی میں، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال کی روشنی میں، تابعین کے اقوال کی روشنی میں ان 10 دنوں سے مراد کیا لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جو 10 دن ہیں جس کی اللہ رب العزت قسمیں اٹھا رہا ہے، یہ 10 دن اور 10 جو راتیں ہیں، شامیں ہیں، یہ ماہ ذی الحج کہ پہلا جو عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، ان کی اللہ رب العزت قسمیں اٹھا رہا ہے کہ مجھے ان 10 صبحوں کی قسم، فجروں کی قسم اور 10 شاموں کی قسم اللہ فرما رہا ہے۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق چیزوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم۔ اور اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں، یہ جو دن آ رہے ہیں نا، یہ حج کے دن ہے، اور آج حج کا دن ہے، یوم عرفہ حج کا دن ہے۔ اس دن حاجی منا سے عرفات کی طرف جاتے ہیں، اور عرفات کے اندر حاجی جا کر قیام کرتے ہیں، اور حج کے جتنے ارکان ہیں، طواف کعبہ ہے، زیارت کعبہ ہے، منا کے اندر قیام ہے، مزدلفہ کے اندر قیام ہے، عرفات کا قیام ہے، اس کے بعد پھر احرام ہے، نیت ہے، قصد ہے، یہ جتنے بھی ارکان حج ہیں، ان سارے ارکان میں سے جو سب سے رکن اعظم ہے، سب سے رکن اعظم، سب سے بڑا رکن جو ہے حج کا، وہ عرفات کا قیام ہے، وہ عرفات کا قیام ہے۔ عرفات کے اندر قیام کرنا یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ علماء، محدثین اور احکام کے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی سارے اعمال بجا لاتا ہے، سارے ارکان ادا کر لیتا ہے، لیکن وہ عرفات کے اندر قیام نہیں کر پاتا، عرفات کے اندر 9 ذی الحج کو غروب آفتاب تک وہ وہاں نہیں پہنچتا، تو اس کا حج نہیں ہے، وہ حج کی سعادت سے بہرہ مند نہیں ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں حج کی سعادت نہیں لکھی جائے گی۔ یعنی اتنا بڑا یہ رکن ہے۔ باقی سارے کام کر لے، وہ طواف بھی کر لے کعبے کا، زیارت بھی کر لے، منا کے اندر ٹھہر بھی لے، مزدلفہ کے اندر وہ قیام بھی کر لے، احرام بھی باندھ لے، نیت بھی کر لے، لیکن اگر اس نے عرفہ کے روز 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں قیام نہ کیا، تو اس کا حج نہیں ہوا۔ اتنی اہمیت ہے اس دن کی۔ یہ حج کا رکن اعظم ہے، سب سے بڑا رکن وہ یوم عرفہ ہے، عرفات کا قیام ہے۔ اور اگر کوئی شخص غروب آفتاب سے پہلے ایک لمحہ بھی، ایک منٹ کے لیے بھی اگر عرفات کے میدان میں پہنچ جاتا ہے، تو اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے، اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا عظیم دن ہے یوم عرفہ۔ اور پھر آج یوم عرفہ بھی ہے اور یوم جمعہ بھی ہے، یوم جمعہ بھی ہے۔ اگر ہم تاریخ کے، سیرت کے اوراق کو الٹیں اور 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے دور میں چلے جائیں، تو تلک الایام نداولھا بین الناس،
یہ دن آپس میں پھرتے رہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان کو ہم تبدیل کرتے رہتے ہیں. 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گرامی ہے, حیات طیبہ کا دور ہے, اور 10 ہجری ہے. 10 ہجری کو جو حجۃ الوداع ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن حج کر رہے ہیں, اس دن جو یوم العرفہ تھا, 9 ذی الحج تھی, اس دن بھی جمعے کا دن تھا. وہ بھی جمعے کا دن تھا. آج بھی 9 ذی الحج ہے اور جمعے کا دن ہے. اور اگر ہم ایک قرآن پاک کو پڑھیں, اس کا مطالعہ کریں, سورہ بروج, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. یہ سورہ بروج, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. اللہ رب العزت ایک قسمیں اٹھا رہا ہے. کس چیز کی؟ اس آسمان کی جو کہ برجوں والا آسمان ہے. ذات البروج, 12 برج ہیں آسمان کے. ان برجوں والے آسمان کی اللہ رب العزت قسمیں اٹھا رہا. یہ سورہ بروج. 4 سورتیں ہیں قرآن پاک کی, جن سورتوں کا آغاز اللہ رب العزت نے آسمان کی قسم اٹھاتے ہوئے کیا ہے. سورہ انفطار 30ویں پارے کے اندر, سورہ انفطار, وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت, اور سورہ انشقاق, وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت. اللہ رب العزت 4 سورتوں کا آغاز آسمان سے قسمیں اٹھاتے ہوئے. ایک سورہ انفطار جس کا آغاز آسمان کی قسم اٹھاتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے. دوسری سورت سورہ انشقاق جو سورہ بروج سے پہلے ہے. یہ دونوں صورتیں سورہ بروج سے پہلے ہیں. قرآن پاک کو ہم کھول لیں, پڑھیں, دیکھا کریں قرآن پاک کو. اللہ رب العزت کس انداز میں وہ اپنے قرآن کو ہمارے حوالے کر رہا ہے, اور پھر پڑھنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی, بار بار اس پر غور و فکر کرنے کی وہ بار بار حکم دے رہا ہے. اور ہم نے قرآن پاک کو فقط جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے. حالانکہ یہ قرآن اللہ رب العزت نے ہمیں پڑھنے کے لیے دیا ہے, غور و فکر کرنے کے لیے, عقل استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. سورہ بروج سے 2 سورتیں پہلے جس کا آغاز آسمان کی قسم کے ساتھ ہو رہا ہے, اور پھر اس سورت کے بعد سورہ الطارق, اس سورت کا آغاز بھی آسمان کی قسم کے ساتھ ہو رہا ہے. 4 سورتیں ہیں قرآن پاک کے اندر جن سورتوں کا آغاز اللہ رب العزت آسمان کی قسم کے ساتھ اٹھا رہا ہے. ان میں ایک سورت سورہ بروج ہے کہ برجوں والے آسمان کی قسم اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے. شاہد و مشہود, اور اس دن کی قسم جو شاہد ہے, جو گواہ ہے, جو حاضر ہے. وہ مشہود, اور اس دن کی قسم جس کو شاہد حاضر کیا جائے گا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین, انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاہد و مشہود, یہ جو اللہ رب العزت نے ان 2 دنوں کی قسمیں اٹھائی ہیں. سورہ بروج کے اندر شاہد کی قسم اور مشہود کی قسم, تو حضرت ابن عباس, حضرت ابو ہریرہ, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا اس صورت کے اندر جو شاہد کا لفظ ہے اس سے مراد یوم جمعہ ہے. اس سے مراد یوم الجمعہ ہے. یعنی کہ اللہ رب العزت جمعے کے دن کی قسمیں اٹھا رہا ہے. جمعے کا خالق, اس دن کا بنانے والا جو سید الایام ہے,
جمعہ دنوں کا سردار ہے. یہ جمعہ یہ دنوں کا سردار کیوں ہے؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جمعہ جو ہے نا، یوم الجمعہ، جس کی اللہ رب العزت شاہد کا لفظ استعمال کر کے سورہ بروج کے اندر قسم اٹھا رہا ہے، یہ وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، بنایا گیا جیسے. اور یہ دن یوم جمعہ یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. حدیث پاک ہے الجمعہ تو عید للمسلمین. نبی پاک نے فرمایا جمعہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اور پھر عرب کے لوگ اس دن کو ایک چھوٹے حج کا دن کہتے ہیں، یوم الحج کا نام دیتے ہیں اس کو، یہ جمعے کا دن. اسی روز قیامت برپا ہوگی. نبی پاک نے فرمایا کہ ہر جمعے کو ایک گھڑی ایسی آتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان جو دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. ایک لمحہ آتا ہے جمعے کے روز، انسان جو دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے. اور محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے وہ کون سی گھڑی ہے، وہ کون سا لمحہ ہے. اگر آپ جاننا چاہیں کہ کس، یہ دیکھیں نا جمعے کا وقت جو شروع ہوتا ہے، جب زور کا وقت شروع ہوتا ہے جمعے کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے. اور جب تک جمعے کا وقت، زور کا وقت ختم نہیں ہوتا جمعے کا وقت باقی رہتا ہے. یعنی اگر آپ یوں شمار کریں کہ نصف نحاس سے سورج جب زوال سے آگے نکلتا ہے تو جمعے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور جب امام ابو حنیفہ کے نزدیک سایہ مثلین ہو جاتا ہے سایہ اصلی کے بعد، تو اس وقت عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو عصر کے وقت سے جو اختتام ہے اور زوال آفتاب، سورج کے زوال کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے، یہ دونوں حدیں ہیں اس جمعے کے وقت کی. جس وقت بھی یہ جمعہ وقت ادا کر دیا جائے، نماز ادا کر دی جائے، انسان کا جمعہ ہو جاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو حدوں کے درمیان ایک گھڑی ہے، ایک لمحہ ہے، جس کے اندر اگر کوئی شخص وہ لمحہ پا لیتا ہے تو اس لمحے کے اندر جو وہ دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. تو علماء محدثین انہیں لکھا ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے جس وقت انسان دعا کرے جمعے کے روز تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، یہ وہ گھڑی ہے جس گھڑی اللہ رب العزت نے آدم کی تخلیق کی تھی. آدم علیہ السلام کو جس گھڑی پیدا کیا تھا نا، جس گھڑی وہ آدم کے بدن کو بنا رہا تھا، اس کے بدن کی تخلیق کر رہا تھا، اس کے بدن کے اندر روح کو پھونک رہا تھا، جس گھڑی آدم علیہ السلام پیدا ہوں، ان کی تخلیق ہو، وہ کرۂ ارض پر تشریف لائیں، اس کائنات کے اندر ان کی جلوہ گری ہو، اس گھڑی کے اندر اللہ رب العزت دعائیں قبول کرتا ہے. اور وہ دن اللہ رب العزت ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ دن عید بنا دیتا ہے. اور جس دن اس کائنات کا آقا مولا، آدم کا بھی آقا مولا، ہمارے آقا مولا تشریف لائیں، آپ پیدا ہوں، وہ دن، اس دن دعائیں قبول کیوں نہیں ہوں گی؟ اور وہ دن ہمارے عید کا دن کیوں نہیں ہوگا؟ وہ لمحات، وہ گھڑیاں جس وقت اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، وہ قبولیت کی گھڑی ہے. یعنی کہ جس لمحے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نبی، ولی، پیغمبر، اس کے نیک بندے جس گھڑی پیدا ہوتے ہیں نا، وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اور جس گھڑی وہ اس دنیا سے جاتے ہیں وہ بھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، وہ بھی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. یعنی کہ اللہ کا نیک بندہ جب آئے تو جس گھڑی میں وہ آئے، جس وقت میں وہ آئے، جس ساعت میں آئے، جس
وہ دن کو آئے، جس ہفتے کے دن کو آئے، جس مہینے میں آئے، وہ گھڑیاں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جس گھڑی وہ اللہ کی بارگاہ میں واپس جائے تو وہ گھڑی بھی اس کے لیے قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ یہ جمعے کا دن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ فرماتے ہیں کہ سورہ بروج کے اندر جو اللہ رب العزت نے شاہد کی قسم اٹھائی ہے تو اس شاہد سے مراد یوم الجمعہ ہے، جمعے کا دن ہے جس دن کو حاضر کیا جائے گا۔ یوم موعود کیا ہے؟ وہ دن جس دن کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے۔ وہ کس دن کا وعدہ کیا اللہ رب العزت نے؟ وہ قیامت کے دن کا وعدہ کیا ہے اللہ رب العزت نے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور وہ آئے گا، اس دن کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے۔ اور پھر یوم شاہد جو ہے یہ جمعے کا دن ہے۔ اور یوم مشہود، شاہدم و مشہود، مشہود سے کیا مراد ہے؟ وہ دن جس کو لایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا، مفعول کا صیغہ ہے، جس دن کو حاضر کیا جائے گا۔ تو یہ چاروں صحابہ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور صحابہ کی اکثریت یہ کہتی ہے یہ جو یوم مشہود ہے جس کی اللہ رب العزت قسمیں اٹھا رہا ہے، اس سے مراد یوم العرفہ ہے، یوم عرفہ ہے۔ آج کے دن کی اہمیت وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آج کے دن کی اہمیت کیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس دن کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے کہ اللہ رب العزت قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے، اور اس دن کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اس دن کی تعظیم و توقیر کیا ہے۔ اسے یوم عرفہ کہتے ہیں، حج کا رکن اعظم ہے اس دن، اور اللہ رب العزت ان دنوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ شاہدم و مشہود، شاہد کی قسم اور مشہود کی قسم۔ شاہد سے مراد یوم جمعہ اور مشہود سے مراد یوم العرفہ، یعنی کہ ذی الحج کی 9واں دن جو آج کا دن ہے، 9 ذی الحج کے دن کی قسم۔ اس دن کی قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے اللہ رب العزت؟ اس لیے کہ اس دن حج ہوتا ہے تب قسمیں اٹھا رہا ہے، صرف یہ سبب نہیں ہے۔ اگر اسلام کے کسی رکن کے ادا ہونے کے جو دن ہیں، اگر ان دنوں میں اللہ رب العزت قسمیں اٹھاتا تو رمضان کی قسم بھی اٹھاتا۔ مجھے رمضان کی قسم کہ اس ماہ کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں، نماز کے اوقات جو ہیں، فجر کا وقت، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء کا وقت، ان اوقات کی اللہ رب العزت قسمیں اٹھاتا، کیونکہ ان اوقات کے اندر، دن کے اندر نماز ادا کی جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نماز کے اوقات کی بھی قسمیں نہیں اٹھا رہا۔ اور پھر زکوٰۃ جو ارکان اسلام میں سے ہے، تو جب زکوٰۃ کا نصاب بنتا ہے تو اس نصاب کی قسم اٹھاتا اللہ رب العزت کہ مجھے اس کے نصاب کی قسم ہے، وہ بھی نہیں اٹھا رہا۔ پھر جب زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے تو جس وقت ادا کی جا رہی ہے اس وقت کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، وہ بھی نہیں اٹھا رہا۔ تو پھر صرف یوم عرفہ کی اللہ رب العزت قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس کا سبب صرف حج نہیں ہے، اس کا سبب صرف رکن اعظم نہیں ہے، حج کی جو عبادت ہے وہ نہیں ہے، اس کی وجہ ایک اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو علماء نے، صوفیاء نے، اہل اللہ نے بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العزت یوم عرفہ کو قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اس دن پہچان ہوئی ہے، پہچان ہوئی ہے۔ کس کی پہچان ہوئی ہے؟ عرفہ کہتے ہیں معرفت، پہچان کو۔ یوم العرفہ اس کا کیا معنی ہے؟ عرفہ کا دن، پہچان کا دن۔ کس کی پہچان ہوئی تھی؟ ایک انسان کے
نے دوسرے انسان کی پہچان کی تھی، ایک فرد نے دوسرے فرد کی پہچان کی تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کی پہچان کی تھی، حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہچانا تھا۔ ایک انسان جب دوسرے انسان کو پہچانتا ہے، خامد جب بیوی کو پہچانتا ہے، بیوی جب خامد کو پہچانتی ہے، ایک فرد جب دوسرے فرد کو پہچانتا ہے، ایک انسان جب دوسرے انسان کو پہچانتا ہے، اس پہچاننے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے حقوق کو پہچانتا ہے کہ انسان کا حق کیا ہے، انسان کے ساتھ اس کی معرفت کیا ہے، انسان کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں، اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کے حقوق کو پہچانتا ہے، جس دن اللہ رب العزت کا بندہ اپنے بندے کے حقوق کو پہچانتا ہے تو اللہ رب العزت اس پہچان کی وجہ سے اس دن کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ جب ایک بندہ دوسرے بندے کو جس دن پہچان لے، یہ کتنا قیمتی وقت ہے اور کتنی قیمتی گھڑی ہے کہ ایک بندے کی قدر کیا ہے، ایک بندے کی معرفت کیا ہے، ایک انسان کی معرفت کیا ہے، ایک انسان کو پہچانے کی قیمت کیا ہے کہ جس دن ایک انسان دوسرے انسان کو پہچان لے تو اللہ رب العزت اس دن کو یوم عرفہ قرار دیتا ہے، پہچان کا دن قرار دیتا ہے، اور جس مقام پر یہ پہچان ہو رہی ہو اس مقام کو میدان عرفات کہہ دیتا ہے، میدان عرفات کہہ دیتا ہے۔ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے اور دوسری کتب کے اندر یہ بات درج ہے، حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب آدم اور حضرت حوا ان کو جنت سے زمین پر بھیجا، کیوں بھیجا اس پر ہم نے بحث نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت کی مشیت یہ تھی، اللہ کی مشیت یہ تھی کہ ان کو زمین پر بھیجے۔ یہ جو گناہ کی خطا کی نسبت کرتے ہیں آدم علیہ السلام کی طرف، انہیں پتہ ہی نہیں کہ آدم علیہ السلام کا انبیاء کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ خطا سے پاک ہوتے ہیں، اور یہ جو نسبت کی جاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کہ انہوں نے گندم کا دانہ کھا کے خطا کی ہے، تو یہ خطا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی مشیت ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ اور جو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف خطا کی نسبت کرتے ہیں ان کی خطا کتنی قیمتی ہے، اگر خطا تھوڑی دیر کے لیے کہہ لیں، یہ ساری کائنات حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کا نتیجہ ہے۔ اگر آدم علیہ السلام نہ آتے تو ہم ہوتے، بولو نا یار۔ آدم علیہ السلام کی خطا کتنی بڑی، وہ عظمت والی ہے، کتنے مرتبے اور مقام والی ہے، کتنی اہمیت والی ہے کہ ساری کائنات، ساری مخلوق، ساری آدمیت یہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کا نتیجہ ہے۔ اور پھر تو کتنا خطاوار ہے کہ اس خطا کا نتیجہ ہو کر ان کی طرف خطا کی نسبت کر رہا ہے۔ نہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی طرف خطا کی نسبت کرتے ہیں، نہ انبیاء کی طرف خطا کی نسبت کرتے ہیں، اور نہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ ہم انہیں خطاوار نہیں کہتے، انہیں خطاوار نہیں کہتے۔ تم نے خطا کا معنی نہیں سمجھا، خطا کیا ہوتی ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین پر بھیجا، مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند کی سرزمین پر، یہ جو ہند کی سرزمین ہے، اس سرزمین پر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ سری لنکا جسے کہتے ہیں نا آپ، جو آج کا ملک سری لنکا ہے، اس وقت یہ سارا ایک ہی علاقہ تھا جسے ہندوستان کہا جاتا تھا، سری لنکا۔ ان پہاڑوں پر اللہ رب العزت نے، سری لنکا کے پہاڑوں پر، اور ایک روایت ہے کشمیر جو ہندوستان کا حصہ ہے نا، مقبوضہ کشمیر جسے کہتے ہیں،
مقبوضہ کشمیر کے اندر اللہ رب العزت نے ہند کی وہ جگہ ہے، اس کشمیر کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے وہاں بھیجا، وہاں اتارا. ان کے بدن کے ساتھ جنت کا ایک پتا تھا جس سے انہوں نے ستر عورت کیا ہوا تھا، اپنے شرمگاہ کو چھپا رکھا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے. اور دوسرے اور بھی پتے تھے جو آپ کے جسم پر لگے ہوئے تھے، اور ان پتوں میں سے ایک پتا جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتر رہے تھے تو ایک پتا وہ کشمیر کی سرزمین پر گرا ہے. کشمیر کی سرزمین پر ایک پتا گرا ہے. اس ایک جنت کے پتے کے گرنے کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ کشمیر کتنا خوبصورت ہے. جس خطے میں ایک پتا گرے وہ کائنات کے خطوں میں بے نظیر ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے. وہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی پھر. جس کا ایک پتا کائنات کے ایک خطے کو عظیم بنا دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے، وہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی. اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا، ان کو جدہ کے اندر، سعودی عرب کا جو یہ جو شہر ہے جدہ، جہاں آپ جاتے ہیں جا کر جہاز سے اترتے ہیں اور حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں، جدہ، وہاں حضرت حوا سلام اللہ علیہا ان کو اتارا. اب وقت گزرتا رہا، دونوں ایک دوسرے کی تلاش میں رہے، تلاش کرتے رہے، اور ایک دن آیا ان دونوں کی ملاقات ہو گئی. ان دونوں کی ملاقات ہوگی، دونوں کی آپس میں معرفت ہوگی، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا. جس دن ان دونوں نے آپس کو پہچانا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانا ہے، اس دن کو یوم العرفہ کہتے ہیں. اور جس مقام پر ایک دوسروں کو دونوں نے پہچانا ہے وہ جبل رحمت کے قریب میدان عرفات ہے. یہ پہچان کا دن ہے، جسے یوم عرفہ کا معنی ہی پہچان کا دن ہے. اس دن ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا. آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا علیہ السلام نے، دونوں نے آپس کو پہچانا تھا. جب دو انسان ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو اللہ رب العزت اس دن کی قسم اٹھاتا ہے. اس دن کی، جب دو انسان ایک دوسرے کے حقوق کو، ایک دوسرے کی ذات کو پہچان لیتے ہیں، اور ان اولیاء کا کیا مرتبہ ہوگا جو اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت حاصل کرتے ہیں. جب دن کا یہ مرتبہ ہے، جس دن میں دو انسان آپس میں پہچان حاصل کر لیں، معرفت حاصل کر لیں، تو اس دن کی قیمت کیا ہے، اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے کہ یہ دنوں میں افضل ہو جاتا ہے. اور اللہ رب العزت دن کی قسمیں اٹھاتا ہے، اور وہ دن اور وہ ذات اور وہ اللہ کا ولی جو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے، تو پھر اس ولی کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا. اور پھر دوسری وجہ کیا ہے اس دن کو یوم عرفہ کہنے کی، اور اس دن کو عظمت والا دن کہنے کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن ہمارا دین ہم پر مکمل ہوا تھا. دین مکمل ہوا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ. عرفہ کا دن تھا، 9 ذی الحج تھی، جمعے کا دن تھا، اور جبریل امین عرفات کے میدان میں یہ آیت مبارکہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ آج کا دن کوئی عام دن نہیں ہے محبوب. آج کا دن بڑی اہمیت کا دن ہے کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے. دین کو مکمل کر دیا ہے، اور پھر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے، اور پھر دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے. جو ہمارے پاس انسانیت کے لیے احکام تھے، جو ہم نے آرڈر کرنا تھا، جو احکام دینے تھے، آج کے دن ہم نے پورے کر دیے ہیں. یہ وہ دن ہے. حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے، آپ کے قرآن کے اندر ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی، یعنی کہ تورات کے اندر اگر وہ آیت ہوتی اور ہم پر وہ دین مکمل کر دیا جاتا، تو جس دن وہ آیت آپ پر نازل ہوئی ہے، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی، ہماری کتاب کے اندر آتی، تو ہم اس دن کو بطور عید کے مناتے، بطور عید کے مناتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بخاری کتاب الایمان کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تو جس آیت کی بات کر رہا ہے نا، کہ وہ آیت اگر ہم پر نازل ہوتی، یہودیوں پر نازل ہوتی، تو یہودی اس دن کو عید مناتے، میں جانتا ہوں وہ آیت کون سی ہے، کب نازل ہوئی ہے، کس جگہ پر نازل ہوئی ہے، وہ گھڑی کون سی تھی، وہ لمحات کون سے تھے، نبی پاک کی اس وقت کیفیت کیا تھی، وہ دن کون سا تھا، اور وہ جو دن کی لمحات ہیں، گھڑیاں ہیں، کس گھڑی میں وہ آیت نازل ہوئی ہے، اور میں وہ اس آیت کو بھی جانتا ہوں۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت ہے جس کی تو بات کر رہا ہے، اور یہ عرفہ کے دن 9 ذی الحج کو یہ نازل ہوئی ہے نبی پاک کی ذات پر، اور جمعے کا دن تھا، 10 ہجری تھی، اور دن کا آخری وقت یعنی کہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، اور میں عمر اس وقت اپنے آقا مولا کی قصوہ اونٹنی کے پاس کھڑا تھا جب جبریل امین لے کر یہ آیت آئے تھے۔ اور رہی بات تو عید کی بات کرتا ہے، تو کہتا ہے ہم اس دن عید مناتے ہیں، عید منائیں گے جب یہ آیت ہم پر نازل ہوتی، تو تم تو ایک عید کی بات کرتے ہو، اس دن ہم نے 3 عیدیں منائی تھی، ایک جمعے کی عید، ایک یوم عرفہ کی عید، اور ایک دین کے مکمل ہونے کی عید۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیت مکمل ہوئی، سارے صحابہ، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے اور بہت بڑا بوجھ تھا، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کیا کیا احکام آتے۔ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں ہر وقت پریشان رہتا تھا، کس بات پر، جب تک احکام مکمل نہیں ہوئے، کہ کہیں جو ہمارا ہمسایہ ہے نا، جو ہمسائے ہیں انسان کا، کہیں ہمسائے کو ہماری وراثت کے اندر اس کو شامل نہ کر دیا جائے۔ اتنے حقوق ہیں ہمسائے کے، اور نبی پاک فرماتے ہیں میں ہر وقت پریشان رہتا تھا کہ اتنے حقوق اللہ رب العزت نے مجھے ہمسائے کے بارے میں دیے، میں پریشان رہتا تھا وراثت کے اندر، ہمارے مال کے اندر کہیں اس کو شریک نہ کر دیا جائے، کہ وہ بھی حصے دار ہے جس طرح اولاد حصے دار ہوتی ہے وراثت میں، کہیں ہمسایہ بھی حصے دار نہ بن جائے۔ یہ اتنی بڑی تکمیل تھی دین کی، اور یہ دین مکمل ہوا اس دن 10 ہجری یوم عرفہ کو دین مکمل ہوا۔ 1,24,000 سوا لاکھ کے قریب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین موجود ہیں، اور یہ آیت نازل ہوئی، سارے صحابہ خوش ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہیں، آج دین مکمل ہو گیا ہے، چہرے پر بشاشت ہے، خوشی کے آثار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور آپ اپنی اونٹنی پر سوار، قصوہ پر سوار ہیں، اور آپ شکرانے کے طور پر آپ کا سر مبارک اونٹنی کی کوہان پر لگا ہوا ہے۔ آج ان کی ساری کا یہ عالم ہے، اور صحابہ خوش ہو رہے ہیں، لیکن ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے جو صحابہ سے الگ تھلگ ہو کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، غمزدہ ہیں، پریشان ہیں۔ سارے صحابہ خوش، لیکن ایک صحابی وہ غمزدہ ہیں، وہ پریشان ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کیا بات ہے، آج خوشی کا دن ہے، دین مکمل ہوا ہے ہم پر، قرآن کی آیت مکمل ہوئی ہے، اور سارے خوش ہیں، یہ خوشی کا دن ہے،
اور پھر جمعے کا دن ہے، عید کا دن ہے، اور آپ پریشان ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، غمزدہ ہیں. تو آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا آج کے دن دین کی تکمیل کر کے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. دین مکمل ہو گیا ہے، اللہ رب العزت دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اپنے محبوب کو دین کی تکمیل کے لیے بھیجا تھا. جب دین مکمل ہو گیا تو اب ہمارا محبوب بھی ہم میں نہیں رہے گا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر اللہ رب العزت نے دی ہے اشارتاً کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے اور محبوب اس کا وصال ہونے والا ہے. اور یہ بات کرنے والی ذات کون سی ذات ہے؟ یہ ذات سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے. سارے صحابہ خوش ہیں کہ دین مکمل ہوا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں کہ یہ دین تو مکمل ہو گیا ہے، اللہ کی طرف سے احکام آ گئے ہیں، لیکن ساتھ اس کے ساتھ پیغام کیا آیا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے جب محبوب ہم سے جدا ہونے والا ہے. اور اسی لیے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ دین کا سب سے بڑا عالم علم رکھنے والا تمام صحابہ کے اندر، بے شک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر علم کے وہ اس کے باب ہیں، دروازے ہیں، لیکن شریعت کے اندر، دین کے اندر سب سے زیادہ علم رکھنے والی ذات وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے. وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے. سارے صحابہ اس آیت کے نزول پر خوش ہو رہے ہیں، لیکن اس آیت کے ساتھ جو پیغام دیا جا رہا ہے، جو اس آیت کا راز ہے، اس کو سمجھنے والے وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے کہ آیت اتار کے، آیت کو نازل کر کے اللہ رب العزت نے دین کو مکمل کیا ہے. تو اس کا معنی کیا ہے کہ دین کے مکمل ہونے کے ساتھ محبوب بھی ہم سے جدا ہو جائے گا. اور پھر کیا ہوا؟ یہ ذی الحج آپ نے کیا، اس کے بعد آگے کیا آتا ہے؟ محرم. ٹھیک ہے، محرم کے بعد سفر، اور 29 سفر یا یکم ربیع الاول یا 2 ربیع الاول کو نبی پاک کا وصال ہو گیا. یعنی تقریباً 3 ماہ بھی پورے نہیں ہوئے، 3 ماہ کے بعد آپ کا وصال ہو گیا ہے، جسے اسی لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. حجۃ الوداع کہتے ہیں آخری حج ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دین کو مکمل کر دیا ہے. تو جس دن دین مکمل ہو اس دن کو یوم معرفت کہتے ہیں کہ تمام پہچان مکمل ہو گئی ہے، دین مکمل کر دیا گیا ہے، دین کی پہچان حاصل ہو گئی ہے. وہ دن بھی امت کے لیے، لوگوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے اعظم اور عرفہ دن ہوتا ہے، تعظیم کا دن ہوتا ہے. اور یہ وہ دن ہے جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، جو حج کا رکن اعظم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جو حج کی فرضیت ہوئی ہے، 9 ہجری کو حج فرض ہوا ہے، اس کی فرضیت کا اعلان ہوا ہے 9 ہجری کو. اور پہلا حج جو 9 ہجری کو ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر حج کی ادائیگی کرو. اور اس حج کا امیر، جو پہلا حج ہے اس کا امیر سیدنا ابوبکر صدیق کو بنا کے بھیجا. پہلے امیر حج وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور پھر ساتھ پیغام دیا کہ جا کر اعلان کر دو. سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا نبی پاک نے، جا کر اعلان کر دو کہ اللہ رب العزت نے حج ہم پر فرض کر دیا ہے. آج کے بعد، آج اس سال کے بعد کوئی مشرک وہ طواف کعبہ نہیں کرے گا. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اس سال کے بعد، اس حج کے بعد کوئی بھی شخص، کوئی بھی مشرک، کوئی بھی مکے کا باسی وہ برہنہ بغیر لباس کے کعبے کا طواف نہیں کرے گا. وہ پہلے کعبے کا طواف کرتے تھے لباس کے بغیر، کوئی برہنہ کعبے کا طواف نہیں کرے گا. یہ احکام اس کے علاوہ اور بھی. اور پھر ایک اور حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے حوالے سے دیا کہ آج کے بعد کوئی شخص اپنی سواری پر بیٹھ کر کعبے کا طواف نہیں کرے گا. پہلے ان کی عادت تھی کہ اپنی سواریوں پر، اونٹنیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کعبے کا طواف کر رہے ہیں، تو نبی پاک نے یہ بھی منع کر دیا. اور پھر جو اگلا سال آیا 10 ہجری کا، تو اس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبارک کے لیے سفر کیا. 24 ذی القعدہ 10 ہجری کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ دیا مسجد نبی کے اندر، اور سارا حج کی فضیلت کے حوالے سے، حج کی فرضیت کے حوالے سے، حج کے مناسک کے حوالے سے نبی پاک نے، اور حج کی ترغیب و ترہیب کے حوالے سے نبی پاک نے خطبہ دیا اور اعلان کیا کہ انشاءاللہ اس سال ہم حج کو جائیں گے۔ اور سیرت کی احکام کی کتابیں کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 ذیقعد کو جمعے کا دن ہے اعلان کیا، اور 25 ذیقعد ہفتے کو مدینہ المنورہ سے آپ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ اور کیفیت کیا ہے کہ سارا مدینہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، جوان بھی، سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اور یہ خبر پھیلتی رہی، راستے میں جتنے قبائل آتے تھے وہ قبیلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے۔ جب آپ مکہ المکرمہ ایک منزل پہلے جب آپ پہنچے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حاجیوں کی تعداد تھی وہ 1.25 لاکھ تعداد تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ صحابہ صحابیات کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے وہاں پہنچے۔ اور آپ 25 ذیقعد کو چلتے ہیں، میقات جو ابیار علی ہے وہاں جا کر آپ نے احرام باندھا، جو مدینہ المنورہ کی طرف سے آتے ہیں آج بھی عمرے کے لیے، ان کے لیے جو میقات ہے وہ بیر علی جسے کہتے ہیں، ابیار علی جسے کہتے ہیں، وہ میقات ہے، وہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ اور نبی پاک نے بھی وہاں سے احرام باندھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 2 صحابہ کو یمن کے اندر بھیجا کہ تم جا کر قربانی کے جانور جو ہیں وہ خرید کر لاؤ، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ خرید کر لائے۔ حضرت مولا علی اور دوسرے صحابہ ان کے ساتھ سیدھے مکہ المکرمہ پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے، اور جب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی مکہ کے اندر تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک نے پوچھا، علی تو نے کس حج کی نیت کی ہے؟ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع، یہ 3 قسمیں ہیں حج کی، تو نے کس حج کی نیت کی ہے؟ تو حضرت مولا علی کا یقین دیکھیں، ان کا ذوق دیکھیں، ان کی نیت دیکھیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ نیت کی تھی کہ جو میرے آقا کی نیت ہوگی وہی میری نیت ہوگی، وہی میری نیت ہوگی، یعنی جس حج کی آپ نے نیت کی ہے میں بھی اسی حج کی نیت کرتا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہاں قیام کیا، عمرہ کیا، کیونکہ قربانی کے جانور آپ کے لیے آ چکے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جو افراد جنہوں نے ہدی کو ساتھ نہیں لائے، قربانی کے جانور کو ساتھ نہیں لائے، وہ اپنے احرام کو کھول دیں، اور جو قربانی کا جانور اپنے ساتھ لائے ہیں وہ احرام باندھے رکھیں، یعنی کہ وہ حج قران کریں گے، احرام کو نہیں کھولیں گے، اور جو جانور ساتھ لائے ہیں قربانی کا جانور جن کے لیے موجود ہے وہ اپنے احرام کھول دیں گے، وہ حج تمتع کریں گے۔ اور اکثریت صحابہ کی انہوں نے حج تمتع کیا کیونکہ ان کے قربانی کے جانور آ چکے تھے۔ نبی پاک نے بھی احرام نہیں کھولا، سیدنا ابوبکر نے بھی احرام نہیں کھولا، مولا علی نے بھی احرام نہیں کھولا، انہوں نے اسی احرام کے ساتھ حج کیا ہے۔ اور باقی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے حج تمتع کیا ہے، احرام کھول دیا، اور پھر 8 ذی الحج کو انہوں نے پھر دوبارہ احرام باندھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحج کو مینا میں پہنچے، ظہر کی نماز وہاں ادا کی، عصر کی نماز وہاں ادا کی، مغرب کی نماز وہاں ادا کی، عشاء کی نماز مینا کے اندر ادا کی، اور فجر کی نماز جو ہے آپ نے مینا کے اندر ادا کی۔ یہ 5 نمازیں نبی پاک نے 4 8 ذی الحج کی اور 5ویں 9 ذی الحج کی آپ نے وہاں ادا کی۔ اور جب 9 ذی الحج کا سورج طلوع ہوا تو اس وقت سورج طلوع ہونے کے بعد، آج کے دور میں لوگ صبح ابھی سورج طلوع نہیں ہوتا اور وہ عرفات کی طرف کوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سنت کیا ہے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات کی طرف کوچ کرنا۔ آپ نے عرفات کی طرف کوچ کیا صحابہ کے ساتھ اور میدان عرفات پہ پہنچے۔ سارا دن آپ نے
میدان عرفات میں گزارا، دعائیں کرتے رہے اپنے لیے. جو نبی پاک نے اپنے لیے دعا کی وہ کیا تھی؟ اے اللہ میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے بدن کو نور کر دے، میرے دل کو نور کر دے، میرے جسم کو نور کر دے. یہ دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اور نبی پاک نے فرمایا کہ سب سے قیمتی وقت جو 9 عرفہ کا ہے وہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز غروب آفتاب تک ہے. اور اس وقت یہ وہ لمحات تھے جو قبولیت کے لمحات تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر یہ سارا وقت آپ نے قیام کی حالت میں گزارا، کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر. اور صحابہ کہتے ہیں اس انداز میں ہاتھ اٹھاتے تھے کہ آپ کے یہ جو حصہ تھا یہ بغلیں آپ کی نظر آتی تھی جیسے چاندی چمک رہا ہو. اور رو رو کر دعا کر رہے ہیں امت کے لیے، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، امت کی بخشش فرما، امت کی بخشش فرما، ان کے گناہوں کو معاف کر دے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 9 ذی الحج یوم عرفہ کی قیمت کیا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت آسمانوں پر فرشتوں کے اندر جو زمین پر مخلوق ہے نا میدان عرفات کے اندر ان پر فخر کرتا ہے، یباہی کرتا ہے، فخر کرتا ہے اللہ رب العزت. جب انسان کو اللہ بنانے لگا نا تو فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو فرشتوں نے کہا نہ بنا، زمین پر فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، جنگ کریں گے، لڑائیاں کریں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے. اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میں خلیفہ بنانے لگا ہوں اس انسان کے بارے میں، جو میں جانتا ہوں بنانے والا فرشتوں تم نہیں جانتے. اور فرشتوں نے کیونکہ انسان کے بننے کی مخالفت کی تھی کہ نہ بنا، جو عبادت کی بات ہے ہم کریں گے عبادت، تسبیح کی بات ہے تو ہم تسبیح کریں گے، ہم جو ہیں تیری عبادت کرنے کے لیے، تو انہیں بنانے کی کیا ضرورت ہے. تو اب وہ بات اللہ رب العزت کے سامنے کر رہا ہے. فرشتوں تم کہتے تھے انسانوں کو نہ بناؤ، دیکھتے نہیں آج 1.25 لاکھ کا اجتماع ہے نا اس وہاں، دیکھتے نہیں انسانوں کو. تم ان کے بننے کی مخالفت کر رہے تھے، یہ قتل کریں گے، قتل و غارت کریں گے، خون ریزی کریں گے، جنگ کریں گے، فساد کریں گے، ظلم کریں گے. فرشتوں تم دیکھ نہیں رہے، یہ بھی تو میرے بندے ہیں نا. 1.25 لاکھ کا اجتماع ہے، ایک ہی لباس پہنے ہوئے ہے اور اللہ رب العزت فخر کر رہا ہے ان بندوں کو دیکھ کر جن کے سر غبار آلود ہیں، جن کی داڑیاں غبار آلود ہیں، جن کے احرام وہ مٹی کے ساتھ لبڑے ہوئے ہیں، لتھڑے ہوئے ہیں، اور آج جن کے ساری کا پیکر بنے ہوئے، سروں کو جھکائے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بار بار معافی مانگ رہے ہیں، اس سے معافی طلب کر رہے ہیں، اس کی جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ کی جنت کے امیدوار ہیں. یہ ساری رو رو کر دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں. فرشتوں دیکھ نہیں رہے، یہ میرے وہ بندے ہیں جو آج میری بارگاہ میں اکٹھے ہو گئے ہیں، مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں. اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں خدا ہو کر، ان کا رب ہو کر، ان کے بنانے والا خالق ہو کر تمہیں گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ یہ میرے بندے جو آج مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں، میں نے ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، چاہے ان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں اور چاہے ان کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں. میں نے ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، جنت ان کا مقدر کر دیا ہے، جہنم ان سے دور کر دی ہے اور اپنی رحمت کے دروازے ان پر کھول دیے ہیں. یہ وہ دن ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنی بخشش کے عنایات کے
مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنی بخشش اللہ رب العزت 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کو کرتا ہے, کسی اور دن میں اتنی بخشش نہیں ہوتی. یہ وہ دن ہے آج کا. آج بخشش طلب کرنے کا دن ہے, اللہ سے معافی طلب کرنے کا دن ہے. اور پھر دن بھی جمعے کا ہے, دن بھی جمعے کا ہے, اور دن بھی یوم عرفہ کا ہے. اور اس دن وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت کی رحمت کے سارے باب کھلتے ہیں, سارے دروازے کھلتے ہیں, اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے اپنے بندوں کو بخشش فرما کے, اور اس کے بندے بھی خوش ہوتے ہیں, فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں. ایک شخص ہے, ایک ذات ہے جو پریشان ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ جو پریشان ہوتا ہے اس دن وہ شیطان ہے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ میں نے بدر کے بعد شیطان کو اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا 9 ذی الحج کے دن کو میں نے پریشان دیکھا تھا. اس کی کیفیت کیا؟ حضرت امام غزالی کہتے ہیں ایک شخص نے دیکھا شیطان کو کہ اس کی کمر جھکی ہوئی ہے, سر پر مٹی پڑی ہوئی ہے, چہرے پر غبار پڑا ہوا ہے, چہرہ اس کا زرد ہے, کمزور ہے. اور اس حالت میں شیطان کو دیکھا, پوچھا تیری کیا حالت ہوئی ہے؟ کہنے لگا اگر یہ حالت نہ ہو تو پھر کیا کروں, یہی تو حالت ہونی ہے میری. آج اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جن کو میں جہنم کی طرف لے جا رہا تھا, ہر وقت گناہ کی طرف لے جا رہا تھا, انہوں نے توبہ کر کے اللہ سے بخشش طلب کر لی ہے, بخشش طلب کر لی ہے. اور نبی پاک نے فرمایا یہ دن قبولیت, دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے. یہ 9 ذی الحج یوم عرفہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے بہت ساری دعائیں اپنی امت کے لیے کی, ایک دعا, باقی ساری دعائیں اللہ رب العزت نے قبول فرمائی, ایک دعا کو مؤخر کر دیا گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ قبول نہیں ہوئی ہو, اس دعا کو اللہ رب العزت نے عرفات کے میدان سے مؤخر کر دیا. نبی پاک فرماتے ہیں اس دعا کو اللہ رب العزت نے عرفات کے میدان کے اندر قبولیت کا جامہ نہیں پہنایا. اور میں اس حوالے سے کافی پریشان تھا. اور واپس جب عرفات سے نکل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کے اندر قیام کیا تو پاس سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے, آپ کے چہرے پر تبسم آیا. تو سیدنا ابو بکر اور عمر شیخین نے نبی پاک کے چہرے پر تبسم دیکھا, خوشی دیکھی. تو سیدنا ابو بکر اور عمر کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ آپ کے چہرے کو اسی طرح تر و تازہ رکھے, اسی طرح خوش رکھے. آج ہمارے محبوب خوش ہو رہے ہیں, اس خوشی کا سبب ہم پوچھ سکتے ہیں, یہ خوشی کا سبب کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے بہت ساری دعائیں کی تھی عرفات کے میدان کے اندر, ایک دعا اللہ رب العزت نے عرفات کے اندر قبول نہیں کی تھی, میں اس کے حوالے سے پریشان تھا. اور وہ دعا اب مزدلفہ کے اندر اللہ رب العزت نے وہ بھی قبول کر لی ہے, وہ بھی قبول کر لی ہے. اور رہی بات میرے چہرے پر تبسم کیوں ہے, تبسم اس لیے آیا ہے کہ میں نے شیطان کو دیکھا ہے, وہ ضعیف بدن ہے, چہرہ زرد ہے, اور اپنے سر پر وہ خاک ڈال رہا ہے کہ جو دعا رہ گئی تھی اللہ رب العزت نے وہ بھی قبول کر لی ہے. یہ ایک عمل تھا اس ماہ کا, ان 10 دنوں کا, جو حج کا عمل تھا, یوم عرفہ کا دن تھا. اور یوم النحر اس سے اگلا دن یوم النحر, قربانی کا دن. قربانی کیا ہے؟ یہ 2 عمل ہیں ذی الحج کے 10 دنوں کے, جن 10 دنوں کی اللہ رب العزت قسمیں اٹھاتا ہے, والفجر ولیال عشر. اور دوسرا عمل ہے وہ قربانی ہے جو مسلمان جس پر عمل کرتے ہیں. 3 انتہائی عام عمل ہیں, حج, قربانی اور نماز عید, جو مسلمانوں کے لیے 3 انتہائی اہم عمل ہیں ان 10 دنوں کے. حج ہوتا ہے, اور نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص بغیر ریا کے حلال مال سے, حلال سواری سے, حلال رزق سے حج کرتا ہے, ہر طرح کے جنگ و جدال سے پاک رہتا ہے, تو جب وہ حج مکمل کر لیتا ہے تو وہ شخص اس طرح ہوتا ہے جس طرح پہلے دن اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے, اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہوتا. اور نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص صاحب استطاعت ہو, حج کی استطاعت رکھتا ہو, استطاعت کے باوجود وہ حج نہ کرے, تو نبی پاک نے فرمایا
کہ مجھے اس شخص کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، الیاذ باللہ۔ اور پھر دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل ہے قربانی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال آپ مدینہ المنورہ میں رہے، اور 10 سال آپ بغیر کسی ناگے کے آپ قربانی کرتے رہے۔ یہ آپ کا مسلسل عمل ہے نبی پاک کا، آپ قربانی دیتے رہے۔ اور پھر عمل کیا تھا؟ ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے۔ یہ نبی پاک کا معمول مبارک تھا، ایک قربانی اپنی طرف سے، ایک قربانی اپنی اہل بیت کی طرف سے۔ یہ معمول مبارک تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور قیامت تک جو امت آئے گی اس کے لیے جو امتی قربانی نہیں دے سکتے وہ پریشان نہ ہوں، وہ پریشان نہ ہوں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے۔ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنی قربانیوں کو شو کر رہے ہیں، قربانیاں دکھا رہے ہیں، گما رہے ہیں، اور ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ تم فکر مند نہ ہو جاؤ، یہ لوگ اپنے مال سے قربانی کر رہے ہیں، اپنی ذات کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، اور جن کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ان کی طرف سے ہمارے آقا مولا نے قربانی دے دی ہے۔ اور پتہ نہیں ہماری قربانی جو خود اپنے لیے کرتے ہیں قبول ہو کہ نہ ہو، لیکن جو آقا مولا نے قربانی کی ہے وہ قبول ہی قبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال لگاتار تسلسل کے ساتھ قربانی کی ہے، قربانی کے جانور کو ذبح کیا ہے۔ اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے آپ سے پوچھا، نبی پاک سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو پھر صحابہ نے نبی پاک سے سوال کیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی کے اندر ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت تو ہمارے باپ ابراہیم کی ہے، جن کی ہم ملت ہیں، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا لکل شعرۃ حسنۃ، آپ نے فرمایا کہ اس قربانی کے جانور کے ہر چھوٹے سے چھوٹے بال کے بدلے میں اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی سے بڑی جو نیکی ہے وہ عطا کی جاتی ہے۔ لکل شعرۃ حسنۃ، علماء نے لکھا ہے کہ دونوں پر تنوین ہے، شعرۃ کے نیچے بھی 2 زیریں ہیں اور حسنۃ کے اوپر بھی 2 زبریں ہیں، نہ 2 پیشیں ہیں، تنوینیں ہیں۔ ایک تنوین جو ہے وہ تقلیل کے لیے ہے اور ایک تنوین جو ہے وہ تعظیم کے لیے ہے۔ جو شعرۃ کے نیچے تنوین ہے اسے مراد تقلیل، قلت، یعنی کہ قربانی کے جانور کا جو چھوٹے سے چھوٹا بال ہے نا، چھوٹے سے چھوٹا بال، اس کے بدلے میں بھی اللہ رب العزت نیکی عطا کرے گا، ثواب عطا کرے گا۔ اور کیسا ثواب عطا کرے گا؟ حسنۃ، نیکی عطا کرے گا۔ کیسی نیکی؟ چھوٹی نیکی نہیں دے گا، حسنۃ بڑی نیکی دے گا، عظمت والی اعظم نیکی دے گا۔ یعنی اللہ رب العزت آپ قربانی کے جانور کو ذبح کر کے یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں کون سی نیکیاں ملی ہیں، بے شک اس کے چھوٹے بال کے بدلے میں بھی اللہ رب العزت بڑی سے بڑی نیکی عطا کرنے والا ہے۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا کہ جب انسان اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے حلال طیب مال سے قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے، ابھی اس قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ رب العزت اس قربانی کرنے والے شخص کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، جو نصاب کو پہنچتا ہو، قربانی کے نصاب کو پہنچتا ہو۔ کیا نصاب ہے اس کا؟ قربانی کا، قربانی واجب ہے ہر مسلمان پر، مرد عورت پر، ذی شعور عقل پر، صاحب عقل پر اور مقیم پر، اور جو صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ لیکن فرق کیا ہے کہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس مال پر پورا سال گزرنا ہولان ہول یہ شرط ہے، لیکن قربانی کے جو واجبیت ہے اس پر پورے سال کے گزرنا ضروری نہیں ہے۔
اگر قربانی کے دنوں کے اندر مال آ گیا ہے، اتنا مال آ گیا ہے جو صاحب نصاب بنتا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا، جس طرح حج کے بارے میں فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اسی طرح جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عید گاہوں کے قریب نہ آئے، وہ ہماری عید گاہوں کے قریب نہ آئے، یعنی کہ وہ عید پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ اور عید کا دن وہ دن ہے کہ جو بخشش رہ جاتی ہے نا، اس دن اللہ رب العزت مکمل کرتا ہے کہ جاؤ، کچھ تو میں نے عرفات کے میدان میں بخش دیے ہیں، جو باقی رہ گئے ہیں وہ عید کے دن بخش دیتا ہوں۔ اور نبی پاک نے فرمایا جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عید گاہوں کے قریب نہ آئے، وہ عید پڑھنے کے لیے ہماری عید گاہوں میں نہ آئے۔ اور پھر تیسرا جو عمل ہے وہ ہے نماز عید کا، نماز عید کا، یہ تیسرا بڑا عمل ہے ان 10 دنوں کے اندر۔ وہ 10 ذی الحج کو یوم النحر جو ہوتا ہے اس دن عید پڑھتے ہیں ہم، یعنی کہ کل جو ہفتہ آئے گا کل ہم نماز عید پڑھیں گے۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ جو عید کی رات ہوتی ہے نا، یعنی کہ آج کی جو رات آئے گی، صبح عید ہوگی، عید کی رات جو ہوتی ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، اس رات کو جو زندہ رکھتا ہے، رات کو جو زندہ رکھتا ہے، کیا مطلب کہ اللہ کی عبادت میں جاگتا ہے، اس کے لیے قیام کرتا ہے، اللہ رب العزت کے لیے مسجد کے اندر اپنا رات گزارتا ہے، یہ گھر کے اندر قیام کر کے اس کی عبادت کرتا رہتا ہے، جو اس رات کو زندہ رکھتا ہے، تو کل قیامت کے روز جب سارے دل مر جائیں گے اللہ اس کے دل کو زندہ رکھے گا۔ یہ 3 عمل ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ حج جنہوں نے کیا ہے ان کو نصیب ہو، ان کو مبارک ہو، انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے گا، اس بار نہیں تو اگلی بار ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ اور قربانی کی بات ہے تو اللہ ابھی وقت ہمارے پاس موجود ہے، اگر نہیں لی قربانی کا جانور ابھی تک نہیں لیا تو وہ آج جا کر لے لیں گے انشاءاللہ اور قربانی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوے ریاکاری کے لیے نہیں۔ سمنوا ضحایاکم وإلی الصلاۃ متاعکم، نبی پاک نے فرمایا کہ قربانی کے جانور خوب موٹے تازے کیا کرو۔ سمنو کا ایک معنی سمین سے ہے کہ قیمتی جانور لیا کرو، اور ایک معنی اس کا موٹا تازہ جانور، خوب پلا ہوا جانور وہ لیا کرو۔ کیوں؟ الی الصلاۃ متاعکم، کل پل صراط پر یہ جانور، قربانی کے جانور جو تم اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتے ہو، یہ تمہاری سواریاں ہوں گی، ان پر سوار ہو کر تم پل صراط کو کراس کرو گے، عبور کرو گے۔ تو اس لیے یہ قربانی کے جانور جب ہم لیں تو اللہ کی رضا کے لیے لیں، اور خوب موٹے تازے لیں، اچھی نسل کے جانور لیں، تاکہ کل قیامت کے روز جب ہم قبروں سے نکلیں تو یہ جانور خوب بن ٹھن کر ہماری قبروں کے باہر کھڑے ہوں، ان پر ہم سوار ہو کر پل صراط کو کراس کریں، یہ جانور ہمارے سواریاں بنیں گے۔ اور 8 بجے انشاءاللہ، پورے 8 بجے ہم نماز عید الاضحیٰ آپ کے اس مرکز میں ادا کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ 8 بجے سے پہلے جو قربانی کے چند مسائل رہ گئے ہیں اور جو اس کی فضیلت تھوڑی بہت رہ گئی ہے انشاءاللہ وہ کل بیان کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد نماز عید الاضحیٰ ادا کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کے اس مرکز میں عید الاضحیٰ صبح 8 بجے ادا کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔